محفل اپنے اختتامی مرحلے تک پہنچی۔ میں دعائیہ کلمات کے لیے گزار ہوں ہمارے جناب مولانا اقبال حیدر صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات کے ذریعے سے محفل کو ملتوی فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ محفل بحمداللہ شروع ہوئی اور یہاں تک پہنچی۔ میں ختم بھی نہیں کہوں گا اور تمام بھی نہیں کہوں گا۔ جس منزل پہ پہنچی ہے یہ منزل کمال ہے، اور تمام کمالات دیکھیے، ہر کمال میں ایک عیب ہے مائل چاہ، ہر کمال میں عیب یہ ہے کہ جہاں کمال کامل ہوتا ہے وہیں سے زوال شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ ذکر آل محمد ہے اور یہ در اہل بیت ہے کہ یہاں کمال ہی کمال ہے، زوال کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ورنہ سورج بھی چمکا تو زوال کی منزل تک پہنچا۔ اس لیے دعا کرتے ہیں اور دعا کی جاتی ہے کہ خداوند عالم وہ کمال نہ دے کسی کو کہ جس کے بعد زوال کا منہ دیکھنا پڑے، لیکن یہ در اہل بیت ہے، یہاں تو ڈوبے ہوئے سورج کو بھی پلٹا دیا جاتا ہے۔ میں بس اسی منزل تک لانا تھا، یہاں تو ڈوبے ہوئے سورج کو بھی پلٹا دیا جاتا ہے، یہاں زوال کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، مانگنے والے کا دامن سوال تنگ ہے، دینے والے کے عطا میں کوئی کمی، یوں بھی جس کا ذکر ہو رہا ہے یوں بھی اس کی ذات مصداق کوثر ہے۔ کوثر کا مطلب ہی وہ حوض کوثر، یہ وہ آپ نے سن رکھا ہے، وہ تو ہے ہی، اس سے بھی مجھے انکار نہیں ہے۔ جہاں ایک آیت کی 140 تفسیریں ہو رہی ہوں وہاں پہ مانا جا سکتا ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہوگا، لیکن اگر قرائن کی بات کی جائے تو بالکل یہ بات تصور میں نہیں آ سکتی کہ رسول اللہ کا دل محلول ہو رہا ہو یہ سن کے کہ مجھے بیٹی نہیں ہے، اور اللہ دل بڑھائے یہ کہہ کے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا۔ توجہ کیجئے گا بہت جلدی، اللہ بڑھائے دل بڑھائے یہ کہہ کے کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا۔ جب بعد میں بحث آئی اور امام سے پوچھا گیا تو معصوم نے یہ فرمایا کہ حوض کوثر سے مراد حوض کوثر نہیں ہے، کوثر سے مراد نسل کثیر ہے۔ اور پھر عجیب بات تھی کہ بات ہے نسل کثیر کی، اور نسل کثیر کے نام پر اللہ نے پیغمبر کو ایک بیٹی عطا کر دی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ گویا اللہ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر جس پیغمبر کو دھونس میں لینا چاہتے تھے کہ ہمارے 15 بیٹے، ہمارے 21 بیٹے، ہمارے 25 بیٹے، ہمارے 27 بیٹے، تمہارے بیٹوں کی بہتات ایک طرف اور ہمارے نبی کی ایک بیٹی ایک طرف۔ اس بیٹی پر غور کیجئے گا، میں نے بہت بڑی پوری تقریر سمیٹ کے رکھ دی ہے جملے میں۔ پیغمبر کی ایک بیٹی ایک طرف، لوگ کہہ رہے ہیں پیغمبر کو بیٹا نہیں ہے، میں نے کہا خیر مناؤ، جس پیغمبر کی بیٹی سے تم مقابلہ نہ کر پائے اس پیغمبر کے بیٹے سے کیا مقابلہ کرو گے؟ اور یوں بھی بس سمیٹ دی میں نے بات۔ اور یوں بھی دیکھیے، یہ جناب فاطمہ چونکہ معاملہ ہے بی بی کا، لہٰذا بہت کچھ کہا نہیں جا سکتا، زبان احترام کے دائرے کے اندر رہے تو بہتر ہے۔ شہزادی کی شان میں یہ ایک پیغمبر کی حدیث، اس کے علاوہ اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر بھی بی بی کی شان مکمل بیان ہو چکی تھی۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے، لولا علی لما کان لفاطمۃ کف، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی برابر نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، کف نہ ہوتا۔ کف کہتے ہی اسے ہے کہ جو ہر اعتبار سے برابر ہو، ہر نہج سے برابر ہو، ہر طریقے سے برابر ہو، ہر منزل میں برابر ہو، ہر جہت سے برابر ہو۔ کیا مطلب؟ یہ کیوں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا؟ کہا ہی اسی لیے ہے کہ فاطمہ کی منزلتیں کیا بیان کروں، میں نہیں چاہتا کہ سیدہ کی عظمت واضح ہو اور سیدہ گھر کے باہر پردے سے باہر آئے، بلکہ اگر پردے کے باہر کی بات کی جائے تو علی کو دیکھنا، علی کی شجاعت کو دیکھنا، سیدہ کی شجاعت کا اندازہ کرنا، علی کی بلاغت کو دیکھنا، سیدہ کی بلاغت کا اندازہ کرنا، ہر مقام عمل میں علی کی برتری کو دیکھتے جانا اور فاطمہ کی برتری کا اندازہ کرتے جانا۔ یہی وجہ تھی کہ نبوت سے جب رشتہ بنایا اللہ نے تو کہا کہ علی نبوت کا سر ہے، اور جب فاطمہ سے رشتہ بنایا تو کہا علی فاطمہ نبوت کا دل ہے۔ دل پردے میں ہوتا ہے، سر سامنے ہوتا ہے۔
سر نہ ہو تو وجود کی پہچان نہیں ہوتی، دل نہ ہو تو وجود ہی بے جان ہوتا ہے، دل نہ ہو تو وجود ہی بے جان۔ یہ دو ایسی شخصیتیں تھیں کہ جن کو پروردگار عالم نے اپنے نبی کا مددگار بنا کر بھیجا، انہی میں سے ایک شخصیت جس کے جشن ولادت میں بیٹھے ہیں۔ آئیے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ میرا جملہ کسی سے سیکھا ہوا ہے، وہی سیکھا ہوا جملہ میں دعا میں پروردگار کے حضور رکھ رہا ہوں۔ آپ سب کے ساتھ، آپ سب کے بھی دل کی یہی بات ہو تو میرے ساتھ شریک ہو جائیے گا۔ پالنے والے ہم حقیر فقیر لوگ، معبود ہم غریب لوگ، ہم سے جتنا میسر ہو سکا ہم نے حاضری دی ہے، ہم سے جتنا ہو سکا ہم شریک ہوئے ہیں۔ معبود ہمارے اس حصے کو محفوظ فرما، پالنے والے اس ثواب کو ہمارے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے۔ معبود دعا میں دعا تو یہی ہے کہ اس جشن کو اس جشن سے ملا دے کہ جو ظہور امام کے بعد قائم ہو۔ پالنے والے کوئی محفل ایسی بھی ہمیں عطا کر کہ صدر محفل امام زمان ہوں، برسر منبر ذکر سیدہ بیان ہو۔ خدا بندہ تجھے واسطہ ہے، تیرے رحم و کرم کا، جتنے لوگ بھی حاضر ہیں، تیرے نبی کے گھر میں ولادت ہے، بڑے گھر میں ولادت ہوئی ہے، بڑے گھر میں بیٹی آئی ہے، نسل کثیر تو نے عطا کی ہے۔ اس نسل کثیر کے اعتبار سے اگر ہمیں تو اپنی طرف سے تو چھوٹا سا بھی دے دے، کچھ مختصر سا بھی عطا کر دے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ معبود یہ عید کا دن ہے، یہ عید کا موقع ہے، اس محفل میں ہم تیری بارگاہ میں عیدی طلب کرنے آئے ہیں۔ مغفرت عطا کر دے، رحمت عطا کر دے، برکتیں عطا کر دے، مرادیں پوری کر دے، گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل عطا کر دے اور ہم ان کے اعوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔